جنگوں کے لیے لڑائیوں کے لیے تیار رہا کرو اور ہمیشہ اپنے دشمن کو ڈرا کے رکھو اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو۔ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ وہ مجاہدین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں اور جہاد میں کسی قسم کی بھی کوئی سرگرمی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کیا انعامات دیتے ہیں۔ آج کے جمعہ میں ایک اور دوسری بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر عزت اور غیرت کی زندگی اگر کوئی چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں اگر عزت اور غیرت کی اور سر اٹھا کے دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو، مومنوں موت کا جو ڈر ہے نا یہ ختم کرو۔ یاد رکھو جب تم موت کا ڈر تمہارے اوپر چھا جائے گا نا کہ میں مر جاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا مال کدھر جائے گا، میرے بیٹے کدھر جائیں گے، کوٹھیاں کاریں کدھر جائیں گی، میری یہ اتنے کارخانے فیکٹریاں لوگ لے جائیں گے، میں ختم ہو کے قبرستان چلا جاؤں گا۔ بس تم جب مال کے پیچھے پڑ کے، جب دنیا کے پیچھے پڑ کے یہ موت سے ڈرنے کی کوشش جب تم کرنا شروع کر دو گے نا، سمجھ لو کہ دشمن تمہارے اوپر حاوی ہو جائے۔ دشمن کو پتا چل جائے گا ان کو ذرا موت کا کوئی ہم نے ڈرایا، انہوں نے فوری طور پہ ڈر کے لمبے ہی پڑ جاتے۔
ہمارے اس وقت دنیا میں جو مسلمان امیر جو ممالک ہیں، خاص کر جو عرب ممالک ہیں، ان کے اندر یہی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک کام ہونے والا ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا یہ ہوگا کہ دوسری قومیں جو غیر مسلم ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر جبتیں گی، غیر جبتیں گے، اور اس طریقے سے جبتیں گے کہ جس طرح کوئی بھوکے آدمی ہو، کھانا ان کے سامنے رکھیں تو ان کو کہیں کہ بھائی لو بھائی پکڑ لو بھائی جو کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو پھر یہی آتا ہے، کوئی روٹیاں چھین لیتا ہے، کوئی بوٹیاں چھین لیتا ہے، کوئی کھیر چھین، جو اگر کسی کے ہاتھ میں آتا ہے چھین لیتا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا امت محمد تمہارا بھی یہی حال ہونا ہے. غیروں نے تمہارے اوپر جپٹ کے، کسی نے کوئی چیز چھین کے لے جانی ہے، کسی نے کوئی چیز چھین کے لے جانی ہے، کسی نے کوئی چیز چھین کے لے جانی ہے. صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ اس وقت ہم تھوڑی ہوں گے اس لیے وہ ہمارے اوپر جبڑ کے ہمارے وہ حصے کا بوٹی کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم بڑی کثرت میں ہوگے. یا رسول اللہ جب ہم کثرت میں ہوں گے تو غیر ہمارے اوپر کس طریقے سے ہماری ٹکا بوٹی کریں گے، ہمارے حصے بکھرے کریں گے، ٹوٹے ٹوٹے کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہونا ہے، ایک وجہ ہوگی، تمہارے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے گی جسے وہن کہتے ہیں. صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دنیا فرمایا تم دنیا کے بڑے پیارے ہو جاؤ گے، دنیا کے پیچھے بچو گے، کوٹھیاں بناؤ اور کئی 100 منزل مکانات بناؤ اور دنیا کے اتنے نہ ایسے کرو، لمیاں ایسیاں بلڈنگاں بناؤ، ورلڈ کیمپ کرو، فلانا کرو، کوٹھیاں، کھانے پینے، سونے دے چمچے، چاندی، محلات. فرمایا تم تو دنیا تمہاری ساری توجہ ہی کرو گی. وَقَرَائِيَةُ الْمَوْتِ، تو موت سے بڑے ڈر گے نا، سانو ماری نہ آ جا تو ساڈے کول چکر لا، اسی اپنی جوان کڑیاں تیرے سامنے نچانے تے ننگے سر کر کے تیرے سامنے وہ ڈانس کردیاں ہیں، تو آ سونے چاندی دے چمچا چ آ کے کھا. تو جاندی والی ملک تو جائیں تو ملک جو 1.25 کھرب روپے کا ایک ان کو تحفہ دیا ہے جی. وہ جو کافر امریکی کافر جو آیا تھا 1.25 کھرب روپے کا اس کو تحفہ جی. سانو کیا جنا کچھ تھوڑی مہربانی، سانو ماریا جنا، سانو موت تو بڑا ڈر ہوگا. یہ سارا جو کچھ عربوں نے کیا ہے یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے ممالک کے بندے وہاں آتے ہیں ذلیل و رسوا عربوں کو کر کے، ان کی نوجوان کنواری بیٹیوں کو دیکھ کے ان کے ناچ، اور جو اس قوم کی ذلت اور ضلالت کا کیا کہنا جو اپنی جوان بیٹیاں غیروں کو پیش کریں. اس سے بڑی بے غیرت قوم کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ بے غیرتی کی وجہ کیا ہے؟ دنیا وَقَرَائِيَةُ الْمَوْتِ، میرے سونے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا تمہیں دنیا لاڈلی لگے گی نا، دنیا پیاری لگے گی تو نہ مارنا چاہیے، مارنا چاہیے. سانو نہ ماریا جی، ایک ملک نو مار لیا جا غزل، ہن سعودی عرب نو نہ ماریا جی، ہن کویت ہن قطر نو نہ ماریا، نہ دبئی نو نہ ماریا جی. تہاڈی مہربانی اسی تانوں جو کچھ کہندے ہو اپنی کواریاں کڑیاں بھی تہاڈے اگے پیش کر دینے، نچن تہاڈے سامنے، دل خوش کرو جس طرح تہاڈا دل کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤ اور ان کو اپنے گلے سینے کے ساتھ، اور جوان عورتوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو لگاؤ. اور کیا ہو گیا؟ اتنے ذلیل مسلمان ہو گئے، اتنے کٹیا مسلمان ہو گئے، اور ساری دنیا کے سب سے گندے ذلیل ملک جو ہیں یہ اسکینڈینیوین کنٹری جو ہیں، یہ اوپر جو ہیں، تمام دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل وہ ملک ہیں. وہاں اگر دنیا کا کوئی حکمران جاتا تو وہ اپنی بیٹیاں ننگیاں کر کے گندے لباسوں کی طرح کبھی نہیں اپنی بیٹیاں وہ آگے کریں گے. اور کلمہ پڑھنے والوں،
اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگوں اور اس نبی کے ماننے والوں، کائنات کے رب کی قسم جس سے غیرت مند کبھی ماں نے کو بچہ پیدا کیا ہی نہیں، غیرت مند نبی کو ماننے والے کیا ہمیں موت نہ آ جائے، ہمیں موت نہ انسانوں کیا ہے جی کچھ نہ جو کہو اسی تو تیل مفت دینے ہیں، فلانا مفت دینے ہیں، سونے دے جہاز تو مفت دینے ہیں، سونے دیا کڑیاں تو ہیرے جواہرات والی تو دینے ہیں، اس سے موت سے بچو گے؟ قرآن مجید پتہ کیا کہتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یاد رکھو تم موت سے کبھی نہیں بچ سکتے اگر اپنے ارد گرد تم محلات ایسے تعمیر کرو کہ ایک ہوا سوئی کے برابر بھی اندر سوراخ نہ ہو، اور اندر بھی چلے جاؤ ہمارا موت کا فرشتہ اندر آ جائے گا۔ جو عربوں نے آنا کی ہے، کیا سمجھتے ہو آپ؟ اتنی ضلالتی اور ضلالت اور بغیرتی کرنے کے آپ سمجھو ان کے اوپر موت آنی ہے۔ ایک تو عام موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ یا ان کو ہدایت دے دے۔ یاد رکھیں ان کو وہ لڑکیاں جو انہوں نے دکھائی تھی اور نچوا یہ لڑکیاں اٹھا لی جائیں گی، یاد رکھنا، اور یہ نوجوان ان کے بیٹے جو ہیں قتل کر دیے جائیں گے، اور بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں ان کو زمین بوس کر دیا جائے گا، اور غلاموں کی طرح اسے زندگی لے کے ان کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیے جائیں گے۔ اور آگے غزہ میں مسلمانوں کے بچوں کو کتے نہیں کھا رہے، یہ ان کی باری نہیں آنی ہے جو اپنے آپ کو بڑے آگے کے ہو کے ان کے اندر لڑکیاں نچواتے پھرتے۔ موت نہ آ جائے، سانو نہ کچھ کیا جائے، تہاڈی مہربانی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ موت آنی ہے، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ۔ اللہ نے پہلے موت کا لفظ بولا، اب قتل بھی بولا۔ اللہ نے کہا یاد رکھو جتنے بھی بچ جاؤ، تم نے قتل ہونا ہی ہونا ہے جب موت کے پاس تم نے جانا ہی جانا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اور نسلوں پچ لو جتنے بھی چلا جائے، اور تمہارا حال ہونا تمہاری قبریں نہیں ملنی، قبریں کھود کے اندر سے ہڈیاں لوگوں نے نکال کے پار کر کے جتیاں مارنی اور آگ لگانی ہے۔ یہ اسپین کے اندر نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں نے 400 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، کئی لوگ 700 سال کی ہے، اور جب گئے ہیں بعد میں انہوں نے ان کی قبروں سے ہڈیاں نکال کے باہر، اور وہ ہڈیاں نکال کے بازاروں میں پھرائی ہیں، ان کو دکھایا ہے کہ یہ جہنمیوں کافروں کی، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جو ہڈیاں تھی یہ کافروں کی، یہ جہنمیوں کی ہڈیاں دیکھو۔ اب وہ اس طریقے سے زندگی نہیں ملتی، غیرت نہیں آتی۔ غیرت کی زندگی یہ ہے کہ موت کے لیے دیکھ رہا کہ ہم کیا اپنے بچوں کو تیار کر کے رکھو، اپنی بچیوں کو، ان کو جو ہے ان کو تعلیم تربیت اس قسم کی ہونی چاہیے کہ مسلمان یہ کہ میں مرنے تیار آ تو، اور اس کے لیے اسلحہ میں نے کہا تھا اسلحے کی ٹریننگ ہو، مسلمانوں کے پاس اسلحہ جدید ترین ہو، ان کو ڈرا کے رکھے اور ساری دنیا کو کہ اوے اسی تیار ہاں، اوے آؤ حملہ کرو۔ آپ نے نہیں یہ دیکھا یہ امریکہ کے اوپر کیوں نہیں حملہ کرتے؟ یہ خود بدماشی دکھاتا ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے ان کو مارتا ہے، ان کو ڈرتے پھرتے، اور تمہیں چاہیے تھا کہ سارے کافر تم سے ڈریں۔ مسلمان جو ہے، مسلمان کا یہ ڈرتا ہے موت سے ہے، اور اس کو اس بات کا پتہ نہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آج بھی آیت پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ مومنوں موت سے نہ ڈرنا، اس لیے کہ مرتے ساتھ ہی تمہیں ہم نے سیدھا جنت کے اندر لے کے جانا، موت سے نہ ڈرنا، اور بے غیرتی کی زندگی نہ گزارنا، بے حیائی کی زندگی نہ گزارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج تیار کی تھی، جو بندے تیار کیے تھے، حدیث میں آتا ہے وہ کس قسم کے بندے تیار کیے تھے؟
حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے دن جب لڑائی شروع ہونی تھی نا تو لڑائی یکدم شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, آپ نے فرمایا لوگوں اور نکلو چلو جنت کی طرف. اور مسلمان نے تو مر کے جنت میں جانا ہے ڈر کے. اور جس بندے کو جو پتا ہو کہ میں اس مکان چوں نکل کے گجرات دے بو والے علاقے چوں دھوئیں والے علاقے چوں فلانے علاقے چوں گندے علاقے چوں نکل کے جنت سونے اور چاندی کی اینٹوں کی بنی ہوئی جنت جواہرات کی اینٹیں لگی ہوئی اور اس جنت میں جانا ہے اور دو شہد اور لہریں وہاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکیزہ عورتیں. اور ڈرتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کو مانتا نہیں. نبی علیہ السلام نے جب کہا نا اور چلو جنت کی طرف, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ایسے بات سنی نا محمد رسول اللہ کی آواز آئی لوگوں جنت کی طرف چلو. جو غیرت مند محمد رسول اللہ نے پیدا کیے بنائے تھے دنیا میں تیار کیے تھے, سب سے پہلے بات یاد رکھی تھی کہ تم نے جنت میں جانا, موت سے ڈرنے کی بات ہی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا یہ ادھر سے نہ گھر میں تھے اور یہ نہا رہے تھے. ابھی سر کے اوپر پانی پایا, سر کے اوپر سر ابھی دھویا, پایا سی یہ پانی سر تو لگے, آواز آ گئی چلو جنت کی طرف. باقی جسم کے اوپر پانی نہیں پایا کہ اس کو کیا اب کیا دھونا ہے, اب کیا کرنا ہے. محمد رسول اللہ تو جنت کی طرف سیدھے ہی نکلے, جا تلوار لے کے جا کے احد کے میدان کے اندر لڑائی میں شریک ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب کر دی. عجیب بات ہے کہ دیکھا گیا, نبی علیہ السلام نے دیکھا, آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ حنظلہ کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں, فرشتے غسل دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس کے گھر والوں کو پوچھو کیا مسئلہ تھا. بیوی نے کہا اس کی شادی ابھی ہوئی ہے یا رسول اللہ, ابھی شادی ہوئی ہے. یہ اپنی بیوی کے پاس گیا, السلام علیکم وعلیکم السلام, بیٹھے اور اس کے بعد یہ نہانے لگے. نہانا فرض ہو گیا تھا, یہ نہانے لگے, آپ کی آواز آ گئی نا, میں نے کہا چھڑ کی نہانا ہے, آگے جا کے جنت چلاوا گے. تو فرشتے اس وجہ سے ان کو غسل دے رہے تھے کہ یہ غسل انہوں نے کرنا تھا, اور نہانا بھی پورا پسند نہیں کیا کہ جنت کی جا کے نہروں کے اندر جا کے نہائیں گے. جب جس قوم کے بندے اس قسم کے تیار ہوں, اس قوم کو کون سی قوم جو ان کو ذلیل رسوا کر سکتی ہے. ہاں جن کو زندگی پسند ہوگی نا, زندگی زیادہ پسند, اور جو موت سے ڈریں گے وہ ذلیل رسوا کتیا ان کی زندگی یاد رکھے دنیا میں ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو اتنا پیار تھا یہ موت سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے دن جب صبح لڑائی ہونی تھی, رات کا وقت تھا, کوئی لائٹ نہیں تھی, کوئی بتی نہیں تھی, کوئی دیا نہیں تھا, کوئی چراغ نہیں تھا, اندھیرا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ایک طرف دھیان ایسے کیا, آپ نے فرمایا رات کو پہرا دینے کے لیے کون بندہ. ایک صحابی اٹھا فٹافٹ کہنے لگا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا. آپ نے فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ اے جی میرا نام ذکوان ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک سامنے کیا. آپ نے فرمایا تو ادھر سے بھی اٹھے بھائی. ایک بندہ اٹھیا. آپ نے فرمایا اب رات کا اندھیرا تو نظر تو آتا نہیں تو کچھ. آپ نے فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ کہنے لگے جی میرا نام ہے ابو صبا. اب فرمایا اچھا. نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک ادھر کیا. رات کا اندھیرا تھا, نظر آتا کچھ نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دھیان کر کے کہا کوئی ادھر سے بھی ایک بندہ اٹھے. ایک بندہ فٹ اٹھ گیا. یا رسول اللہ میں پہرا دے آؤں گا. اللہ کو پتا تھا پہرا دینے والا سب سے پہلے تیر پہرے دار کو لگتا ہے, پہرے دار کو مارتے ہیں, وہ جب گر جاتا ہے تو پھر حملہ کرتے ہیں. وہ بندہ اٹھیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن عبد القیس میں جانا پہرا.
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تینوں بندے آ جاؤ اور دھیان سے سنو یہ واقعہ دھیان سے سنو. آپ نے فرمایا تینوں بندے اندر آؤ. میں یہ تینوں جنہوں نے کہا ہے نا زکوان ابو صبا ابن عبد القیس یہ تینوں یکے آ جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک بندہ صرف گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر سے بندہ بولا تھا زکوان, ادھر سے کہا تھا کہ میں ابو صبا, اور ادھر سے کہنے لگا وقت میں ابن عبد القیس. کہنے لگا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں پہرے داری کروں, سب سے پہلے مجھے تیر لگے, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. زکوان بھی میرا ہی نام ہے, ابو صبا بھی میرا ہی نام ہے, عبد القیس بھی میرا ہی نام ہے, ابن عبد القیس بھی میں ہوں یا رسول اللہ. اس قوم کو کون دھوکا دے, کون سی قوم اس قوم کو ذلیل کر سکتی ہے. حدیث کے اندر واقع آتا ہے کہ جب یہ غزوہ احد ہی ہونے لگی نا, نبی علیہ السلام نے جس وقت جنگ شروع ہوئی تو آپ نے کہا نا چلو بھائی جنت کی طرف چلو. ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جنت کڈی کو بڑی ہے, تسی سارے نو بلاندے ہو گئے. آپ نے فرمایا اس کی چوڑائی زمین سے لے کے آسمان تک اتنی چوڑی ہے جنت. کہنے لگا واہ واہ, زمین سے لے کے آسمان تک. ہاں یہ چولی کے اندر نہ کھجوریں تھی اس کے اندر, یہ کھجور نہ کھا رہا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ اور یہ ساری کی ساری ایک بندے کو ملے گی؟ فرمایا ہاں اتنی جنت ایک کو ملے گی. کھجوریں جو کھا رہا تھا نا اس نے ساری کھجوریں انج کر کے اپنی چولی زمین پہ سٹی. اس نے کہا او یہ نہ ہوئے اور تو کدھر کھجوریں ہی کھاتا رہ جائے اور لوگ شہادت کا رتبہ پا کے جنت نہ چل. کھجورا سٹ کے کہنے لگے بھج کے بچ جا کے لڑے جاتے شہیدوں. یہ قوم ایسی ہے, یہ موت کی عاشق قوم ہے. حضرت خالد بن ولید نے یہ بات کہی تھی جس وقت وہ نا مدینے میں تھے جب یہ وفات پائی. یہ پورے دنیا میں مسلمانوں کے لیڈروں میں اتنا بڑا کوئی جرنیل نہیں. صحیح بات ہے کہ محمد رسول اللہ کی پوری امت کے اندر ایسا جرنیل کوئی ہو. یہ آگے لڑے. مدینے کے اندر یہ تھے وفات پانے لگے جب تو چارپائی کے اوپر تھے, کہنے لگے مدینے کے نوجوانوں کو بلا کے لاؤ. نوجوانوں کو بلا کے جب لے کے آئے نا کہنے لگے او پترو اوے مرن تو نہ ڈریا جے, نہ ڈریا جے. جس جگہ جنگ سب سے تیز ہوتی تھی نا میں خالد بن ولید وہاں لڑا کرتا تھا, اور دیکھو ہر جنگ میں سب سے آگے ہوتا تھا. افسوس کی بات ہے آج خالد بن ولید چارپائی کے اوپر ایڑیاں رکھ کے فوت ہونے لگا. اور میں تو تلاش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میں شہید ہو جاؤں. اور پھر والدین بھی صحابہ کے جو نبی علیہ السلام نے تیار کیے تھے, ایسے والدین غیرت مند. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب صحابہ کو کہا نا چلو بھائی جنگ پہ جانا ہے, رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد آئے. یہ نوجوان تھے لیکن یہ چڑھتی جوانی چھوٹے نوجوان سن, جس طرح آیا نہیں ہوتا 15-16 سال کا بچہ اس طریقے. ان کا والد ان کو لے کے آیا تو نبی علیہ السلام کو آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک ہی پتر ہے, اس کو لے جاؤ. آپ نے فرمایا یہ چھوٹا ہے, یہ جنگ کا پتہ نہیں, تیر تلوار کس طریقے سے کرنا ہے, چلانا ہے, بچنا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ضرور جنگ کے اندر جائے اور شہید ہو جائے, اور قیامت کے دن شہیدوں کے بعد جب بلایا جائے تو مجھے بھی بلایا جائے. آخر اس بیٹے نے مرنا ہی مرنا. یاد رکھو میری بات, دنیا میں جو بیٹا ہے اس نے مرنا ہے, جو باپ ہے اس نے مرنا ہے, جو تایا چاچا ہے مرنا ہے. جس نے نہیں مرنا وہ صرف اللہ کی ذات ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ
آپ اسے لے جائیں. کہنے لگے پھر ترلے کہنے یا رسول اللہ تیر انداز بڑا جی دا نشانہ بڑا لگتا ہے. یا رسول اللہ تعالی مہربانی میں لے جاؤ یہ لے جاؤ. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا آپ لے گئے جنگ کے اندر. یہ واقعی بڑے تیر انداز تھے. اللہ کا کرنا ہوا کہ دشمن کی طرف سے تیر ایک آیا سیدھا ہی آ کے لگا ان کے سینے کے اندر اور اندر کھپ گیا. بڑا کوشش کی تھی اس کو کھینچنے کی. جب اس کو کھینچا تو آگے جو لوہے کا بتانا لگا ہوا پیچھے لکڑی لگی ہوئی تھی لمبا ڈنڈا جو اس کو قریب تھا آگے جو لوہے کا لگا ہوتا نا پھال اسے کہتے ہیں. زور سے کھینچا تو لوہے کا پھال اندر ہی رہ گیا اور پیچھے سوٹی جڑ سی نہ باہر نکل. بیمار ہو گئے یہاں تک کہ آخری عمر میں بھی بڑے پریشان رہتے تھے اور کہتے تھے رافع اور تو شہید نہیں ہو سکیا اور تو شہید نہیں ہو سکیا. حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا پھر ان کے دل میں یہ بڑا روتے بڑا تھے کہ رافع تو شہید نہیں ہو سکیا. تیس صحیح جگہ تے لگدا شہر آگے چ لگ جا دماغ چ لگدا تو اللہ دے کول جا کے اج جنت تے سیرا کردا ہوندا. اللہ کا کرنا ہوا کہ آخری عمر میں تقریباً ان کی عمر جب 60-70 سے قریب ہو گئی اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کا وہ زخم جو تھا نا یہ پھٹ گیا اور زخم پاٹ گیا خون ہو گیا اور اللہ کا کرنا جو تھا نا یہ اسی سے بھی شہید ہو گئے. لوگ اپنے بیٹوں کو لاتے تھے اور چلو میدان جنگ کے اندر آج اپنی دھیاں پیش کر دو. ظالموں بے غیرت لوگوں غیر کو اپنی بیٹیاں پیش کرتے ہو تم اور ان کو تحفے دیتی ہیں. جی فلاں ملک نے جی تیارات دیتا ہے سونے کا بنیا ہے 1.25 خرب کا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. اور ظالموں اور تم اگر حفاظت نہیں کر سکتے اور نکلو چھوڑو مکے اور مدینوں کو ہم اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ظالموں گزرو اگر تم نے یہی کام کرنا ہے باہر نکل جاؤ ہم اپنے سونے مدینے اور سونے مکے کی ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہماری اولاد کرے گی اور ہم ٹوٹے ہو جائیں بغیرتی کی زندگی نہیں گزاریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ماں باپ کیسے تھے. جس وقت نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا پھر حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر کے دور میں جب ایرانیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی قادسیہ میں جہاں ان کا سب سے بڑا لیڈر جسے رستم کہتے ہیں نا یہ رستم ذلیل یہ حضرت عمر کی فوج کے مقابلہ آیا تھا اور آرمی کو دیکھ کے ڈر گیا تھا. انہیں کہا انہوں کو تیر تلوار تے سادہ جائے نہیں اور لگتا ہے انہوں نے نال کوئی ہور طاقت ہے. چال مار کے دریا دے وچ پرلے پاسے نکل لگا پچھوں مسلمان نے بڑی کموری لت کھچ کے باہر کڈیا. رستم کرن ڈے پہ ڈر کے مسلمان نے قل جاء وذاک الباطل تیز تلوار ماری اور رستم کی گردن اتار کے ادھر پھینک دی. تو بڑا رستم بنا پھرتا ہے. یہ جنگ جب ہو گئی تھی نا تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کی تیاری کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ کوشش کرو. ایرانی بڑی تگڑی قوم سی ہو بڑا اسلحہ لمیاں برچیاں تلواراں تیر زہر والے بڑے ماڈرن اسلحہ اس طرح جو لوگوں کے پاس تھا نا وہ لوگ لے کے آئے. ایک عورت آئی بڑھی ساری عورت سی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت خنسا جو تھی نا جب یہ مسلمان نہیں تھی جب یہ مسلمان یہ شاعرہ بھی تھی بڑی اور یہ شعر ایسے کہا کرتی تھی کہ کسی کے گھر میں کو مر جائے نا انہوں دا پتر انہوں دا باپ انہوں دی دھی انہوں دی ماں انہوں دی بہن انہوں دی بیٹی یہ اس کے اوپر شعر لکھا کرتی تھی مرثیہ. اور ایسا مرثیہ لکھا کرتے تھی یہ لکھا کرتی تھی میں نے خود پڑھے ہیں جب میں نے ایم اے عربی کیا نا تو میں نے وہ مرثیے پڑھے ہیں تو کوئی پرانے پڑھے لکھتے کہ انسان چند لینا پڑھ کے انسان رونا شروع کر دیتا ہے. ایڈا نرم دل
یہ لکھنے والی اور کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی، اپنے بچوں کو لے کے آئی حضرت عمر کے پاس، اور قادسیہ میں رستم کے مقابلے میں 4 بیٹوں کو لے کے آئی اور آگے کہنے لگے انطلقوا شهداء فاشهدوا اول القتال وآخره۔ پترو میں تہاڈی ماں بڑی پاکی دی زندگی گزاری ہے، پتر تسی ایک باپ دی اولاد ہو، یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پاک عورت ہوں، میرے قریب کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، میں ایک مرد کی اولاد ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں بڑا پالا پوسا ہے، میں نے تربیت کی ہے، جاؤ حضرت عمر کے ساتھ، ان کی آرمیوں کے ساتھ چلے جاؤ اور کیا کرو فَإِنْطَلِقُوا فَاشْهَدُوا أَوَّلَ الْقِتَالِ وَآخِرَهُ، اور چاروں دے چاروں جاؤ، اور اب میری اور تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی۔ ماما اپنے بچے پیش کرتی ہیں سرکار واسطے شہید ہونا، اور آج کل کے جو یہ ظالم لوگ ہیں یہ اپنے بچے پیش کرتی ہیں ان کے کتوں کی، صحیح بات ہے، کتوں کا جھوٹا کھانے کے لیے۔ یہ عربوں نے جو کچھ اپنے حالات کی ہے، جو ذلیل ضلالت گمراہی جو انہوں نے کی ہے، اپنے آپ کو جو کتیا دنیا کے سامنے کرایا ہے، اور تمہیں رب کی قسم مسلمان ہونا ہی تمہارے لیے باعث شرم ہے۔ شرم کی بات ہے کہ تمہیں کو مسلمان کرے۔ 4 پتروں کو لے کے آئی، کہنے لگے جو پتر اب میری تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس جنگ میں 4 پتر ہی شہید ہوئے، 4 پتر شہید ہو گئے، ان کی لاشیں آئیں، دھیان سے دیکھا 1 2 3 4، وضو کیا، اسی وقت سجدے میں پڑھ لے یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے پیش کر دی ہے، اب قیامت کے دن مجھے شہیدوں کی ماں کے طور پہ اٹھانا۔ جس قوم نے موت سے ڈرنا ہے، اور یہ اسلام آپ کیا سمجھتے ہو، یہ اسلام پاکستان میں آ گیا ہے، ہندوستان میں آگے چلا گیا ہے، دنیا میں 52 ملک یہ ایسے بن گئے ہیں، یہ ان کی قربانیاں، ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں، ان کے بچوں کی قربانیاں ہیں، انہوں نے اپنے جسم تیروں تلواروں کے آگے ٹوٹے ٹوٹے کروائے ہیں کہ اسلام کہاں پہنچے۔ مجھے آج ایک نا پرانی بات یاد آ گئی کہ وہ مائیں کیسی تھی۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے، میں چوک نیائی میں مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث ان کی مسجد میں جمعہ پڑھ رہا تھا، تو جمعے کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، اچانک مجھے یاد آ گیا۔ مولانا عبداللہ کہنے لگے اور اسلام ایویں نہیں پہنچا، اور اس کے پیچھے بڑی ماؤں کی قربانیاں ہیں، بڑی ماؤں کی باپوں کی قربانی۔ کہنے لگے جس وقت تبوک کا اعلان ہوا، نبی علیہ السلام نے کیا عیسائیوں سے لڑنا ہے، رومی لوگ جو ہے نا، رومیوں کو کہتے ہیں عیسائی، یاد رکھنا، یہ ان کے ساتھ لڑائی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا زیادہ تو زیادہ جو کچھ ہو سکتا ہے نا، بڑی بڑی طاقت ہے رومی لوگوں کی، اور جس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال دیا، حضرت عمر فاروق نے آدھا مال دیا، لوگ آئے جو جس کے پاس تھا نا، جو کوئی لے کے آئے۔ یہ مولانا عبداللہ صاحب نے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوتا، کوئی بچہ 6 مہینے کا ہوئے گا، کوئی 6-8 مہینے کا بچہ آیا، وہ بچہ کو لے کے نبی علیہ السلام کو پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے کہا جو کچھ گھر میں ہے نا لے آؤ لوگوں، بڑی طاقت کے ساتھ لڑائی ہے، یا رسول اللہ اے بچہ یہ اس کو جنگ میں لے جائیں۔ آپ نے فرمایا بی بی میں جنگ میں جا رہا ہوں، میں بچے کٹا لے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، یہ بات نہیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس بچے کو لے جائیں، اس کو پکڑ کے رکھے، اور جو کو تیر آپ کی طرف آ جائے میرے بچے کو کیا کر دے گا۔ میرے بچے کو آگے کر دینا، اس کو تیر لگ جائے، آپ کو تیر نہ لگے۔ غیرت مند قوموں کا نام ہوتا ہے، یاد رکھنا، یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہہ رہا ہوں،
یہ بغیرتی کر کے دنیا میں عزت نہیں ملتی. حدیث کے اندر آتا ہے ایک اور واقعہ کہ احد کے اندر انہیں جب پتا چلا مسلمان عورتوں کو مدینہ کے اندر کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے, کوئی شہید ہو گئے کئیوں کے, تو عورتیں مدینہ سے گئیں ہو احد کی طرف پتا کرنے کے کیا تھا کون کون شہید ہوا. ایک عورت جا رہی تھی, رستے میں کسی نے کہا, اس عورت کا نام تھا ہند, حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا. کسی نے کہا ہند احد کی طرف جا رہی ہو, تیرا سکا بھرا فلانا شہید ہو گئے. کہنے لگی کوئی بات نہیں, آگے چلو. جا رہی تھی آگے جا ہند, اور تیرا خامد بھی شہید ہو گئی, بیوہ ہو گئی ہے. کہنے لگی کوئی بات نہیں, آگے چلو. ایک آدمی ہند, اور تیرا ابا بھی شہید ہو گیا ہے. کہنے لگی کوئی بات نہیں, محمد رسول اللہ تو صحیح ہے. ہاں وہ صحیح. کہنے لگی اگر وہ صحیح ہے نا, کل مصیبت بعدک جلل, محمد رسول اللہ بچ جائیں اور ہمارے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے نا لوگوں, یہ ایویں نہیں پہنچا. یہ قربانیاں, عزت اور غیرت کی زندگی گزار کے یہ اسلام ہم تک اب آیا ہے. اگر ان کے پاس اسلام ہوتا تو کب سے اپنی بیٹیاں پیش کر کے سونے اور چاندی کے تو ان کو تحفے دے کے کب کے اسلام کو فارغ کر چکے ہوتے. بلکہ اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, لنگڑے تھے, لنگڑے چل ہی نہیں سکتے تھے, بیساکھی تھی ایک طرف. یہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احد کے اندر میں نے بھی جنگ میں جانا ہے. آپ نے فرمایا تیری لازم ٹھیک نہیں, لنگڑا سکتا, اور تیرے 3 بیٹے جنگ میں جا رہے ہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ بے شک وہ جنگ میں جا رہے ہیں, لیکن جنت اپنی اپنی ہے نا. یا رسول اللہ جنت تو اپنی اپنی ہے. اور حدیث میں آتا ہے یہ جا کے شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا, اللہ نے مجھے دکھایا یہ جنت کے اندر جا رہے تھے اور لنگڑا پن ختم ہو گیا تھا جنت کے اندر. ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ, بڑا حیرت انگیز واقعہ کہ جس وقت یہ رومیوں کے, یہ ان کے ساتھ ہی نا قادسیہ جو لڑائی ہوئی تھی ایرانیوں کے ساتھ, جب حضرت عمر نے کہا نا چلو بھائی چلو, اور لوگوں دھیان نہ سنو, اور غیرت مند قوم کا کون سی ہوتی ہے, یہ محمد رسول اللہ نے جو تیار کی تھی. ایک صحابی آیا نبینا, اکھاں باندھ رہے سن, نبینا آیا اور اس نے اوپر زرہ پہنی ہوئی تھی. مشہور نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آ کے عمر کو کہنے لگے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, عمر میں نے بھی جہاد کرنا ہے. سارے دیکھ کر آن ہو گئے نبینا. کہنے لگے کوئی بات نہیں, وہ جھنڈا جو ہے کہ بندے نے پھڑنا ہے نا, تو کئی دفعہ جھنڈا پکڑنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا, وہ تیر تلوار ہوتا ہے تو وہ ادھر دھیان کرتا ہے, ادھر کرتا ہے, جھنڈا نہیں ہو جاتا. اور میں نبینا وا, میں کٹ کے جھنڈا پھڑ کے رکھا گا, مینوں کی پتا تیر کدھر آتا ہے کہ نہیں, جھنڈا نہیں نیچے نہیں گرے گا. نبینا نبینا. اور اللہ کے کرنا ایسا ہوا کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی, یہ جا کے عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھا گیا, یہ جھنڈا ایسے پکڑا کر شہید ہو گئے. یہ غیرت کی زندگی جو ہے, اور موت سے اگر تم نے ڈرنا ہے تو پھر تم نے یہی کرنا ہے, اپنی اپنیاں پیش کرنی ہے غیروں کو. انہوں کے ناچ بہانے نے, انہوں نے محلات بہانے نے, سونے چاندی کے برتن دینے نے, سونے چاندی کے انہوں جہاز دینے نے, پھر ذلیل و رسوا اور کتے نہیں ہونا ہے. عزت اور غیرت کی زندگی یہ ہے. آپ تیار ہو جاؤ, اپنی اولاد کو تیار کرو, تمہیں دیکھ کے دشمن ڈرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.